رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات. In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. The ayat that I just recited means we have created death and life to take your test who do the excellent best deeds. हमने मौत व जिंदगी को पैदा किया ताकि आपको आजमाएं कि आप में से एहसान बेहतरीन अमल कौन करता है. हमारी मजलिसों की जीनत है नारा हैदरी. जवाब दे नारा हैदरी. आवाज नहीं आ रहा है. नारा हैदरी. सलाम हो मौला अली पर. हम अपनी रोजाना की जिंदगी में कहते हैं कि हाउ आर यू हैप्पी टू मीट यू. किसी ने मौला अली से पूछ लिया कि हाउ आर यू, तो मौलाना ने कहा कि आप उसकी जिंदगी का क्या पूछते हो जिसका हर सांस मौत की तरफ एक कदम है. फिर आप दूसरा सेंटेंस गौर से सुने. मौलाना फरमाते हैं कि खुदा रहम करे उस शख्स पर जो अपने हर सांस को मौत की तरफ एक कदम समझता हो. माफ करना, मैं आलमी दिन तो नहीं हूँ. आप मुझे एक टीचर और ट्रेनर की हैसियत से सुनेंगा, लेकिन आप ये दुआ करें कि मेरे बेटे और अच्छा आलिम दीन बन जाए. तो मैं एक अच्छे आलिम दीन का वालिद कह रहा हूँ, ठीक है. मेरा टॉपिक रहेगा कि हम जिंदगी को कैसे क्वालिटी वाली बना सकते और मौत को भी कैसा क्वालिटी वाली बना सकते. ये मेरा टॉपिक रहेगा. लेकिन ये टॉपिक मैं कल से स्टार्ट करूंगा. आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैं 6 महीने जन्नत के टुकड़े मशहद में रह के आ रहा हूँ. आज सुबह की फ्लाइट से पहुँचा हूँ मैं, ठीक है. जनाजे में शामिल होके आप लाहौर वालों की तरफ से, ठीक है. अब 6 महीने की कहानी मैं 10 मिनट में तो नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया मैं देना चाहता हूँ आज. और कल से हम टॉपिक पर बात करेंगे इंशाअल्लाह. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मस्जिद मुक़द्दस में थे. वो सहरी का टाइम था और अचानक टीवी में आना शुरू हुआ कि आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए. मैं 5th फ्लोर पे था. अचानक मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये क्या, बस चीखो पुकार रोना धोना शुरू हो गया. हर फ्लोर पे लोग रो रहे थे. और फिर सब इस तरह मतलब है कि इस तरह इमाम अली रजा के रोजे पे पहुंचे जैसे इमाम जमाना ने बुलाया. सब वहाँ भागे जा रहे. और इमाम रजा के रोजे पर क्या चीखो पुकार थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. उसके बाद डेली रोजाना माशाल्लाह ईरानी लोग आते थे. हर मस्जिद के बाहर फ्लैग वो मतलब घुमाते थे और अक्सर जवाब दे मुर्दाबाद इसकी आवाज निकालते थे हर मस्जिद, ठीक है. और फिर हम इंतजार कर रहे थे कि कब अनाउंसमेंट होगा, तस्के जनाजा कब दफन, इंतजार कर रहे थे.
لیکن سلام ہو ایران کی گورنمنٹ پر، ایرانین پر، تنہا دنیا میں تنہا آج تک امریکہ کو کسی نے ہاتھ نہیں دکھائی، تنہا انہوں نے 2 سپر پاور کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی، عرب ملکوں کے سامنے بھی بہترین طریقے سے سلام ہو۔ پھر یہ دن آتا رہا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والا تھا، لیکن میں نے عمران حیدر کو کہا 1 ہفتہ میرا ڈیلے کر دو، جب میں 5 مہینے تک رہا ہوں تو 1 ہفتہ اور روکے جنازے کی تسلیم کے بعد آؤں۔ لیکن ماشاءاللہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایران جنگ کی حالت میں ہے۔ ماشاءاللہ دنیا بھر کے 100 وفود آئے، ہر ایک کے لیے سلیکٹڈ آیت پہنچ گئی جس کا اثر ان پر پہنچ رہا تھا، ہر ایک وفود کے لیے، سعودی عرب کے وفود سے، دوسرے وفود سے، ان کے لیے سلیکٹڈ آیت پہنچ گئی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے سب ٹی وی میں دیکھ چکے ہوں گے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہے بیان کرنے کے کہ کیا رش تھا، کیا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بس آپ نے سب رش دیکھا ہوں گا، تہران کا آپ نے دیکھا ہوں گا، جنگران کا آپ نے دیکھا ہوں گا، جہاں گیدرنگ ہوتی تھی تقریباً 6-7 گھنٹہ پہلے سے پبلک آ جاتی تھی وہاں پہ۔ معاف کرنا، قوت سماعت کی کمی کی وجہ سے میرا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے، میں انگلش میں ہی تقریر کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا عمران حیدر کے ریکویسٹ پر کہ اردو میں آپ کو کنوے کر سکوں۔ تو میری اردو برابر ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ باوجہ بلند تر صلوات۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کربلا میں کس طرح استقبال کیا گیا جنازے کو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نجف میں پہلے کس طرح آنکھیں بیان نہیں کر سکتی اور الفاظ بیان نہیں کر سکتے، پھر مشہد مقدس آ گیا۔ ماشاءاللہ لوگ حرم میں صبح سے جمع ہو رہے تھے اور کیا نماز جنازہ ادا کی گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو امام خامنئی پر۔ آپ نے سب کچھ دیکھا، لیکن کتنا فرق ہے، آپ یہ تو دیکھیں، میں مسائل نہیں پڑھوں گا، میرے بیٹے پڑھیں گے مسائل، لیکن کتنا فرق ہے۔ امام حسین نے بھی سپریم سیکریفائس دی، لیکن کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، کوئی کنسول کرنے والا نہیں تھا، لیکن کیا آیت اللہ خامنئی سے کہ اتنے لوگ آگے کانڈولنس کے لیے، کتنا فرق ہے، کس طرح میں بیان کر سکوں۔ خدا تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جس بات کی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین نے تو سپریم سیکریفائس دی، امام خامنئی نے بھی سپریم سیکریفائس کی۔ اب میرا سوال میرے اپنے آپ سے ہے، آئیے ہم اپنے آپ کو سوال کریں کہ میں کیا قربانی دے سکتا ہوں، what sacrifice I can give، میں کیا قربانی دے سکتا ہوں، کیونکہ جہاد با نفس، جہاد بزرگ، ایک میدان جنگ میں جنگ ہوتی ہے، اور جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو رسول خدا نے کہا مرحبا آپ کامیاب ہو کے آ رہے، لیکن ایک جنگ کے لیے اور تیار ہو جائے۔ وہ جنگ کیا تھی؟ جہاد با نفس۔ تو آئیے ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں اسلام کے خاطر، امام زمانہ کے خاطر، بی بی سیدہ کے خاطر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور مجھ سے بہتر بتائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔